آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مسلمان جیسی ہے، یعنی مسلمان ہمیشہ دوسروں کو جو ہے نا فائدہ دیتا ہے، مسلمان ہمیشہ دین کی دعوت دیتا ہے، خیر اور بھلائی کے کام کرتا ہے، صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، خیر اور بھلائی والے کام کرتا ہے۔ تو ایک درخت ایسا ہے جو بالکل مسلمان کی مانند ہے، وہ کسی حال میں بھی جو ہے نا وہ خیر سے خالی نہیں ہوتا، اور وہ درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کو بتایا۔ تو کھجور کو اللہ کے نبی نے اپنی ساری حیات طیبہ میں استعمال بھی کیا ہے، کھایا ہے، کھانے کی ترغیب بھی دی ہے، اس کو پسند بھی فرمایا ہے۔ کھجور واحد ایک ایسا درخت ہے کہ اگر دنیا کے سارے پھلوں کو اکٹھا کر کے اس کو پیسا جائے، پھر گودا بنایا جائے، پھر اس کی جو ہے نا ٹافیاں بنائی جائیں نا، تو وہ کھجور بنے گی۔ کھجور کے اندر اللہ نے وائٹامن، پروٹین اور پتہ نہیں کتنے آئرن، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ نے، آج کل تو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو الگ الگ کر کے بیچ رہے ہیں، میگنیشیم کو الگ بیچ رہے ہیں، زنک کو الگ بیچ رہے ہیں، پروٹین کو الگ بیچ رہے ہیں، آئرن کو الگ بیچ رہے ہیں، ہاں جی، اور وائٹامن کو الگ بیچ رہے ہیں، کیلشیم کو الگ بیچ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ کھجور کے اندر یہ ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے اللہ رب العزت نے مسلمان کے لیے بنایا ہے۔ کھجور کے درخت کی مثال بالکل مسلمان کے سائے جیسی ہے، مومن کے سائے جیسی ہے۔ تو کھجور کو پسند کریں، کھجور کے درخت لگایا کریں، کھجور کو اپنی زندگی میں حصہ بنائیں، کھجور کو خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی کھلائیں، اور کھجور سے محبت کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کھجور کو بہت کھایا ہے۔ عربوں میں دیکھیں، بات کے اوپر وہ کھجور کھانے کے عادی ہیں، ہر محفل میں ان کی کھجور پڑی ہوتی ہے۔ وہ چاکلیٹ، ٹافیاں اور یہ جو ہے نا آج کا جو ہے نا اس طرح کی جو ہے نا یہ جتنی بھی پیسٹریاں اور سویٹس ہیں نا، وہ ان چیزوں کی نسبتاً کھجور کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ کھجور سے انسان کی جو ہے نا قوت، طاقت، بدنی سے جسمانی، روحانی، ذہنی ساری طاقتیں اس کو ملتی ہیں۔ تو کھجور کو اپنی زندگی میں سے کبھی ختم نہ ہونے دیں۔